ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا. بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا. وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا. یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا. میرے لیے بڑے ہی قابل احترام مسلمانوں کی جانی پہچانی شخصیت جناب سراج الدین قریشی صاحب، صدر اسلامک کلچرل سینٹر دلی، ان کے ساتھ تشریف فرما یعقوب صاحب. میں اصل میں آنے کا سبب میوات اس لیے ہوا کہ یہ دو نوجوان حیدر علی اور کیا نام ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب دانش بھائی، تو ان دونوں حضرات سے 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی خوشی کی خبر سنائی کہ ہم بیٹیوں کے لیے میوات میں ایک اسکول کھولنا چاہتے ہیں. میوات ہمارے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے. ہمارے خاندان نے 300 سال سے ملک کی جنگ آزادی کے لیے کام کیا ہے. 362 سال لڑائی لڑی ہے انگریز کے خلاف، 1-2 دن نہیں. اس کے بعد جب ملک تقسیم ہوا، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی وہ پہلی شخصیت ہے جو چاہتے تھے کہ مسلمان نہ جائیں. تو اس زمین پر میرے دادا محترم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسلمانوں کو یہاں روکنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو سے مل کے اس وقت نمایاں کردار ادا کیا جب بڑے بڑے لوگ خوف کی وجہ سے پاکستان کی طرف بھاگ رہے تھے. میوات کے مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخ ہے. ملک کی آزادی میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پھر جماعت کا جب سلسلہ ہوا تبلیغ کے اندر بڑی قربانیاں پیش کی. آج ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، ہم امرت مہوتسو منا رہے ہیں. تو کیا اس امرت کے کچھ رس میواتیوں کے حلق سے بھی نیچے اترے کہ نہیں اترے؟ ہم کس مقام تک پہنچے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم ان قوموں کی حالت نہیں بدلتے جو خود نہ بدلنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو. آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے. اکثر میں کہا کرتا ہوں پنجاب میں ہمارا دائرہ عمل کیونکہ پنجاب ہے نا، تو پورے ملک کے جب مسلمانوں کے حالات پتہ لگتے ہیں. ایک بات میں بڑے صاف دل سے کہتا ہوں کہ بار بار 2 لوگ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں. 2 کون؟ ایک ہمارا لیڈر دھوکہ دے جاتا ہے، ایک سرکاری مولوی دھوکہ دے جاتا ہے. اب کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف بھی تو دیکھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین ہم کو عطا کیا، دین ہم سے چاہتا کیا ہے. میاں صاحب جتنے میوں ہیں اس بات کو سمجھ لو، فتویٰ الگ ہوتا ہے، مسئلہ الگ ہوتا ہے، دین کی سمجھ الگ ہوتی ہے، حکم جاری کرنا الگ ہوتا ہے. سارا دن ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی، سارا دن ایک دوسرے کے خلاف تنقید بازی، اس کا اسلام میں کچھ کہیں ذکر نہیں ہے. یہی قرآن جس کو الماریوں میں بند کیا گیا یہ کہہ کر کہ کوئی مسلمان اگر پڑھے اس کو جلدی سمجھ نہیں آئے گی، یہی قرآن اگر کوئی امریکہ میں پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، کوئی فرانس میں پڑھتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے، کوئی جرمن میں پڑھتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ تم نے اسے تہ لگا کے الماری میں بند کر دیا، کیونکہ اگر تم پڑھو گے تو شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. یا تو 2 ہی باتیں ہیں، یا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا یا پھر حلوہ پکنا بند ہو جائے گا. 2 ہی باتیں. دنیا میں سب سے اچھی گفتگو کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے اچھا کلام کون کر سکتا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی اچھے طریقے سے بات کر سکتا ہے تو اللہ ہے. اور اللہ کیسے بات کرتے ہیں؟ اللہ اپنے قرآن کے ذریعے بات کرتے ہیں. اور قرآن رکھ لیا ہم نے مردے بخشوانے کو. ہاں جی، مولوی بھی کہتے ایک ادھا چودھری گڈی چڑھتا رہے کوئی نہیں، حلوہ کھائی جائیے نام. ان کو بھی کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے چلنے تو گاڑی، ان کو پھر 3-4 دن قورمہ بریانی آئے گی. ارے جس کو 500 دے کے مردے بخشوا رہا، اگر اس طرح لوگ بخشنے بخشوانے پہ آ جاتے تو جتنے چودھری ہیں یہ تو پہلے ہی جنت میں بیٹھ جاتے جا کے. جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ محمد رسول اللہ کے دین سے میل نہیں کھاتا. میاں صاحب جس طریقے سے پوری دنیا میں اسلام پیش قدمی کر رہا ہے، فرانس میں
2000 میں, آج فرانس کے اندر 500 مسجدیں ہیں. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسلام پڑھایا جا رہا ہے. اور جو کہتے ہیں نہیں ہم تو باپ دادا ہمارے دین کے ٹھیکیدار, ہاں ہمیں کون سمجھائے اسلام؟ ہاں جی, یہ تو پنچایت میں جب فیصلہ کریں تو پھر برادری اوپر آ جاتی ہے, پھر اسلام بھول جاتے ہیں. جب مولوی صحیح بات کرے امام کا, پھر کمیٹی کہتی ہے امام نکالو, اس وقت اسلام اچھا نہیں لگتا. میں بذات ایک صوبے کا امام ہونے کے ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتی ہو. کسی حکومت میں اتنی طاقت نہیں وہ کسی مسلمان کو دکھ درد پہنچا دے. ہم نے اپنے اعمال اور کردار کو اس حد تک نیچے گرا دیا کہ اس کا الزام ہم اپنے سامنے والے پر دے کے اپنی گردن چھڑوانا چاہتے ہیں. قرآن نے کہا, وہی قرآن جو تم نے مردے بخشوانے کے لیے رکھ لیا, اس قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلا لفظ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, پہلی آیت جو بھیجی, فرمایا میرے سونے رسول پڑھو اپنے رب کے نام سے. مطلب کس کو کہا پڑھنے کے لیے؟ یہ پوری کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے, بیٹے ہوں, بیٹیاں ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, قرآن کا پہلا لفظ ہی آیا اقرا بسمی, یہ پڑھو اپنے رب کے نام سے. اب جن کو پڑھنا لکھنا سکھایا گیا ہو وہ کہتے نہیں ہم پڑھیں گے نہیں, پنچایت پہلے کریں گے. پنچایتیں اگر کسی کو عزت دلوا سکتی تو آج تو تمہارے پاس 5-10 کیبنٹ کے منتری ہوتے, پنچایتیں کسی کو عزت نہیں دلواتی. قرآن نے کہا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, یہ ویل ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کا راز پتہ کرتے ہیں, چگلیاں کرتے ہیں, پھر ان چگلیوں کو آگے سپلائی کرتے ہیں. اب کسی عام کو کہو گے نا قرآن ہوگا, قرآن نے یہ بھی لکھا, ہمیں تو پتہ ہی نہ ابھی لکھا ہوا یہ بھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو جو نظام دیا, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے روایتوں کو چھوڑ دیا. یہ لفظ دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ, ہم نے روایتوں کو چھوڑ دیا, رسموں کو پکڑ لیا. رسمیں خود بناتے ہیں, توڑتے ہیں, روایتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. اگر ہم روایتوں کے اوپر عمل کرتے تو آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہمارے ساتھ شامل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زیادہ پڑھ لکھ جائے عزت پا سکتا ہے؟ 3 طبقے ہیں مسلمانوں میں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ لیٹ ہو گئے. بس چھوٹی سی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طبقے ہیں مسلمانوں میں. پہلا طبقہ مولویوں کا, تبلیغی جماعت والوں کا, سنیوں کا, بریلویوں کا, دیوبندیوں کا, سارے دیندار جو ہیں سارے. میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں 3 طبقے. اچھا جی, ان تینوں طبقوں کو میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان تینوں طبقوں کو بڑی فکر ہے مسلمانوں کی, ایماندار ہیں. ہو سکتا ہے 2-4 بیچ میں خراب ہوں, لیکن اکثریت ایمانداروں کی ہے. دل میں درد بھی ہے قوم کا, فکر بھی ہے, کام بھی کر رہے ہیں. دوسرا طبقہ جامعہ ملیہ اسلامیہ, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, مطلب ماڈرن مسلمان. اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے جس میں آئی ایس بھی ہیں, آئی پی ایس بھی ہیں, بڑے بڑے ریٹائر جج بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے افسران بھی ہیں, ان کے بارے میں بھی میری یہ رائے ہے, یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم تعلیم حاصل کرے. ان کے دل میں درد ہے, کام کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. 2 طبقے ہو گئے. تیسرا طبقہ مسلمان بیوپاریوں کا جو انڈسٹریسٹ ہیں بڑے بڑے پورے انڈیا میں, وہ بھی بڑے دیانتدار ہیں. تمہارے گھر میں نماز کا کمرہ ہو نہ ہو, اگر کسی انڈسٹریسٹ مسلمان کے گھر چلے جاؤ گے, گھر میں نماز کا کمرہ بھی ہوگا, امام بھی اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لگا رکھا ہے. اگر کوئی بڑے مدرسے والا جائے گا تو بلڈنگ بھی بنوا کے, اس کا مطلب دین کے لیے وہ بھی مخلص. 3 طبقوں کو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں طبقوں میں مسلمان ہیں اور تینوں ہی اپنی اپنی جگہ مخلص ہیں. ان میں 2-2, 4-4 ہوں گے جن کی نیت خراب ہوگی, لیکن اکثریت دیانتداروں کی. اب پہلے والوں کے جلسے میں چلو, جماعت میں جاؤ, یا سنیوں کے چلے جاؤ جن کو تم بریلوی کہتے ہو. یہ پہلا طبقہ اگر آپ ان کے پروگرام میں جائیں گے تو آپ کو ایک بات بڑی طاقت سے کہے گا کہ اللہ کی مان لو, رسول اللہ کی مان لو. اللہ کی مان لو,
رسول اللہ کی کہیے صلی اللہ، اور زور نہ بولو، بانڈیا کھانا، صلی اللہ، صلی اللہ. اگر آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیں تو یہ بڑی دیانتداری سے محبت سے کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلو، عزت ملے گی. بات بھی بالکل ٹھیک ہے بھائی، چل پڑے گی اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ. اب جیسے ہی کوئی پنگا پڑا تو مسلمان ان کے پاس جائیں گے، اب میاں ہمارا کام نماز پڑھانا، ہم تمہارے ساتھ افسروں کے پاس، مطلب ایک وکٹ گر گئی. دوسرا طبقہ جن کا میں نے ذکر کیا، ماڈریٹ مسلمان، آپ ان کے پروگرام میں چلے جائیے، چاہے اسلامک کلچر سینٹر میں پروگرام ہو رہا ہو، چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہو رہا ہو، چاہے اوکھلا میں ہو رہا ہو، چاہے ندوۃ العلماء میں ہو رہا ہو، چاہے علی گڑھ کی مسلم یونیورسٹی میں ہو رہا ہو، آپ جائیں ان کے پروگراموں میں. یہ ایک بات بار بار مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھتے وڑھتے نہیں ہو، اگر پڑھ جاؤ تو عزت پا جاؤ، پڑھ جاؤ تو تمہیں عزت مل جائے. چلو جی ان کے پیچھے بھی لگ گئے آدھے مسلمان، آدھے ادھر لگ گئے، آدھے ان کے پیچھے بھی لگ گئے، بڑے بڑے آئی پی ایس بنائے، آئی ایس بنائے، سپریم کورٹ کے جج تک رہ گئے ہیں جی. پھر جب کوئی مسئلہ ہوا قوم کے ساتھ ان کے پاس گئے، دیکھو بھائی ہم تو سرکار کے متحد ہیں، ہمیں تمہاری مدد نہیں کر سکتے. دوسری بھی گر گئی وکٹ. ہاں اب تیسرے بچے انڈسٹریلسٹ، ان کے پروگراموں میں جائیے جو آپ وہ پروگرام کرتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، کاروبار کے پروگرام کرتے ہیں. اگر وہ مسلمانوں کے علاقوں میں کہنا کیا ان کا کیا رونا ہے، ارے تم کام وام نہیں کرتے، نٹھلے گھوم رہے، کام کرو. میاں صاحب ہم نے انڈسٹری میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک اپنی حیثیت سے بڑھ کے حصہ ڈالا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک دو علاقوں کے مسلمان بچھڑ گئے ہوں، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے بل کے اوپر ملک کی اس روش کے اوپر بھی جا کے خدمت کی ہے. اب ان کے جلسے میں چلے گئے کہ کام نہیں کرتے، کام کرنے لگ گئے، بے انتہا پیسے بھی کمائے. پھر جب کوئی مسئلہ ہو گیا باہر، اب ان کے پاس جاتے ہوئے بھائی ہم تو بیپاری آدمی ہیں، تمہارے پیچھے تھوڑی جا سکتے ہیں. تیسری بھی گر گئی. یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو بولو، اللہ کی رسی کو پکڑ تو تینوں نے رکھا ہے، آگے نہیں بڑھا. وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے، فرقے بندیاں بناؤ گے، الگ الگ جماعتیں بناؤ گے، الگ الگ مسلک کے اوپر ایک دوسرے کے پیچھے لڑو گے، فرمایا پھر تمہاری ہوا اکھاڑ دیں گے، پھر تمہیں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. بات آئی سمجھ میں نہیں؟ تبلیغی جماعت میں جائیے، سنی جماعت میں جائیے، رفع دین کر کے نماز پڑھیے، کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کیجئے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیے. جس انداز سے تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اگر قرآن کے مطابق آپس میں تفرقے بازیاں کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے پھر تمہارے لیے عزت کہیں بھی نہیں، کہیں نہیں لکھ رکھی. اپنے مسلک پہ رہیے، دوسرے کے مسلک کو چھیڑیے نہیں. اپنے دھرم پہ رہیے، دوسرے کے دھرم کی برائی نہ کیجیے. بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں دنیا میں، وہ کسی کا بھی سنا کہ ٹوئوٹا نے مروتی کے خلاف اشتہار دیا ہو؟ سنا کبھی کہ فورڈ والوں نے کہا کہ ٹوئوٹا کی اچھی نہیں، وہ اپنی کوالٹی اچھا بناتے ہیں تاکہ لوگ خود ان کو خریدنے آئیں. محمد رسول اللہ نے یہی کیا. جب پوری دنیا میں اندھکار پھیلا ہوا تھا، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی ذات برادری کی برائی نہیں کی، بلکہ اسلام کی بہترین کوالٹی پیش کی. پوری کائنات کے اندر مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، کوالٹی پیش کی. کیا کوالٹی پیش کی جی؟ اب میں آپ لوگ اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہو، اگر میں کسی بزرگ کو پوچھوں ابھی بھی نماز پڑھتے ہو تو کیوں پڑھتے ہو نماز بھائی؟ رات بھی میں نے ایک مسجد میں پروگرام تھا، جگہ کا نام نہیں بتاتا، میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تو ہے، پڑھتے کیوں ہو؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے. اب بات تو یہی ہے نا کہ نماز پڑھنے والے قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پاک میں ہر بات کو بیان کیا گیا، فرمایا ہم نے نماز تم پر فرض کر دی تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کس کو کہیں جی؟
جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں, بڑھیا پگڑی پہن رکھی ہے سر پہ, ایسا نہیں ہوتا متقی. اچھی گاڑی میں پھر رہا ہو, بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو, متقی اس کو کہتے ہیں کہ فیس بک پہ لائک کم ملیں, گھر میں اس کے ماں باپ اس کو لائک کرتے ہوں, اس کو متقی کہتے ہیں. متقی اس کو کہتے ہیں جس کی بیوی اور اس کے درمیان رنجش نہ ہو. متقی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بچے اس کے آنے پر ڈر کے اپنے کمروں میں نہ گھستے ہوں. متقی اس کو کہتے ہیں جس کے پڑوسی انتظار کرتے ہوں کہ قریشی صاحب آئیں گے تو ان سے مل کے میں اپنے گھر کا دروازہ بند کروں گا, پھر اس کو متقی کہتے ہیں. تم تو یہی سمجھتے رہے کہ استنجا کر کے پوری بازو دھو کے گوڈے منہ دھو کے نماز ہوگی. یہ بھول گئے کہ جس کی نماز میں نفرت شامل ہے, جس کی نماز میں ماں باپ کی اطاعت نہیں, جس کی نماز میں بیوی سے محبت نہیں, جس کی نماز میں پڑوسیوں سے ہمدردی نہیں, تو نماز تو اس کی بھی ہے نہیں. تو ان کو تو یہی پتہ نہیں نماز کو پڑھ رہے ہیں, 70 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے. لکھا نہیں کہ نماز فرق پیدا کرتی ہے مومن میں اور غیر مومن میں. نماز نہیں, اب نمازی کی انگلیاں 6 ہو جائیں یا آنکھیں 3 ہو جاتی ہیں. فرق کس بات کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جھوٹ بولتا ہے, نمازی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ کیسی نماز ہے؟ بلے شاہ نے کیا ہے نا, ہمارے پنجاب کے بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے, نام سنا ہے بلے شاہ کا؟ فرمایا نماز بھی نیتی جاننے ہو, مطلب نماز بھی پڑھتے ہو, نماز بھی نیتی جاننے ہو, ٹھگی بھی کیتی جاننے ہو, آگے کیتی جاننے ہو. نماز بھی پڑھ رہا ہے, ٹھگی بھی مار رہا ہے. 1-2 دن میں آپ دوبارہ اس جگہ نہیں پہنچیں گے. یہ ہمارے ملک کے بڑے لوگ بیٹھے, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, آج جس جگہ سے تم گرے ہو کل وہاں نہیں بیٹھ سکتے. 20 سال لگیں گے آج سے. اگر اب طے کرو گے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی بند کرنی ہے, آج طے کرو گے کہ اپنے پڑوسی ہندو سکھوں کے ساتھ محبت کا وتیرہ کرنا ہے, آج اس بات کو طے کرو گے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر اخلاق کردار پیش کرنا ہے, آج محنت شروع کرو گے, 20 سال بعد دوبارہ عزت دار بنو گے. 1-2 منٹ کا کھیل نہیں ہے میاں صاحب, 1-2 دن کی بات نہیں ہے یہ, 20 سال کا عرصہ چاہیے. آخری بات آپ کو قیمتی بتا دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کب بنایا؟ سنا ہے کہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اعلان ہوا, پتا ہے کہ نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس دنیا کو بنانے سے پہلے, آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے, عالم ارواح میں رسول اللہ کو اللہ نے پوری کائنات کا سردار بنایا. سنا نکتے کی بات اب. لیکن رسول اللہ جب آئے, مکے میں پیدا ہوئے, آپ کا بچپن گزرا, جوانی گزری, جب 40 سال کے ہو گئے, جب لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو انہوں نے پہلے کیا بتایا پتہ ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں کون ہے جی؟ کون ہے بولو؟ رسول اللہ. اللہ کے بعد کون؟ صلی اللہ. ان کے آگے کوئی نہیں, وہی ہمارے مولا ہیں, مالک ہیں. وہ چاہتے جو مرضی کہتے تھے, جس مرضی انداز سے دنیا کو سمجھا دیتے. لیکن جب ساروں کو اکٹھا کیا تو اگر چاہتے تو کہہ دیتے کہ چلو اللہ کو ایک مانو, آج سے میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن کیا بات کہی, قربان جاؤں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات کہی ہے. مکے والوں کو سب کو بلایا دعوت پہ, کھانا وانا کھلوایا اور پوچھا. جب سارے چودھریوں نے کھانا کھا لیا, چودھری کوئی ٹھیک ہوتا ہے, سارے نہیں ٹھیک ہوتے کہ سب نے, ساروں کو جب بلا لیا, کھانا وانا کھلوا دیا, تو پوچھا, یہ نہیں کہا کہ اسلام کو قبول کر لو, اللہ کو مان لو, میں رسول بن گیا ہوں, اللہ کا آ گیا ہوں, رسول بن کے, نہیں. فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا میرے بارے میں, یعنی میری پرسنالٹی کے بارے میں, اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سمجھ لو عقل کی کھڑکی کھول کے. سارے کھڑے ہو گئے اٹھ کے کہ محمد, آپ جیسا تو کوئی ایسا گزرا ہی نہیں جس کا بچپن خوبصورت ہو, جس کی جوانی پاکیزہ ہو, جن کا لب و لہجہ نیک ہو, جو ایماندار ہو, جن کی آنکھوں میں شرم و حیا ہو. ارے پورا مکہ کہتا ہے کہ آپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے.
اسلام کو قائم کرنے کے لیے کیا دلیل بنائی پہلے بھائی؟ اپنے کردار کو دلیل بنائی. چاہتے تو اللہ کی پاور سے، اور بولو نبی کے پاس پاور نہیں ہوتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد امام زین العابدین کو عبد الملک مروان نے جب بیڑیاں پہنا کے اپنے دربار میں حاضر کیا اور بدتمیزی کرنے لگا تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ، پھر فرمایا اللہ، پھر فرمایا اللہ، تو ساری بیڑیاں ٹوٹ کے کمر سے، ہاتھوں سے، پیروں سے زمین پر گر گئی اور فرمایا ابن مروان تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ طاقت ہے، ہم اللہ کے حکم سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے رک جاتے ہیں. چاہتے تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن ہمیں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے کردار کو دلیل بنائی. ہمارا کردار ایسا نہیں ہے جیسے کپڑے ہیں جی. میرا کردار، میرے پاس ابھی بہت سارے لوگ آئے بجنور سے ملنے کے لیے، میرے پاس وقت بہت کم تھا، کہیں جانا تھا، میرے آفس میں بیٹھے گئے کچھ نصیحت کر دو، تو میں نے ان کو اپنا موبائل دیا. میں نے کہا اس کو کھولیے، انہوں نے کھولا، پھر کھولیے، کہتے اس میں پاس ورڈ نہیں لگا ہوا. میں کہا میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں پانی پی کے، جب تک اس کو چیک کر لو. اگر تو یہ ناپاک ہے تو میرا کردار خراب ہے، اگر یہ پاک ہے تو پھر میرا کردار پاک ہے. بندہ ہی وہی ہے جو اپنے آپ، جس نے پاس ورڈ پہ پاس ورڈ لگا رکھے ہیں، دل میں چوری کے اندر چوری چھپا رکھی ہے. گورے کردار کے لوگ، دوگلے لوگ نہ خاندان کو چلا سکتے ہیں، نہ برادری کو چلا سکتے ہیں، نہ معاشرے کو چلا سکتے ہیں، نہ سرکار میں مسلمانوں کو عزت دلا سکتے ہیں. پہلے دوگلے پن کو دور کرنا ہے. راز کی باتیں سمجھ لیجئے. بس یہ اتنی باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، بار بار آنا نہیں ہوتا آپ کے یہاں. چھوڑ دیجئے غیر ضروری فتووں کے اندر زندگی گزارنا. یہ سوچو کہ ہم اپنی ذات سے اسلام کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، اس دیش کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں، اپنے وطن کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں، اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بس یہ بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ سکتے ہیں، آپ تانا دینا چھوڑ سکتے ہیں، آپ بےایمانی کرنا چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام نہیں چاہتا کہ پوری دنیا کے لوگ مسلمان ہو، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب عبد الرحمان گزر جائے تو اس محلے کی عورتیں کہیں کہ اس کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں، یہ گندی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان کا کردار محمد رسول اللہ کے طریقے پہ ہونا چاہیے. امام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ محرم کے دن چل رہے ہیں اور آپ کے یہاں تو پتہ ہی ہے فتویٰ ہے ابھی تازیہ نکالنا حرام ہے. مان بھی لوں اگر میں تمہاری، تو تم نے ان بچوں کو کیا بتایا کہ امام حسین کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ اگر میں تمہارے فتوے بھی مان لوں تو تم یہ کب بتاتے ہو کہ سیدنا امام حسین کی یزید کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی؟ یہ تو مان لیا کہ تم فتوے دیتے ہو، یہ کب بتاتے ہو کہ میدان کربلا میں علی اصغر کی شہادت کیوں ہوئی ہے، سیدنا امام حسن کے بیٹے نے کیوں شہادت حاصل کی ہے، مولا علی کے صاحبزادوں نے کیوں اپنے بھائی کے ساتھ شہادت دی ہے؟ یہ کون بتائے گا بھائی؟ بس فتویٰ دے دیا، بات ختم ہو گئی. آخری بات سنیے، بس اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ دنیا پڑھ لکھ جائے. کون چاہتا ہے؟ رسول اللہ چاہتے ہیں. اور جو پہلے میں نے شعر پڑھا تھا کہ بزدلوں کی خدا، بزدل کون؟ جو دوگلا ہے. بزدل کون ہے جی؟ دوگلا ہے، ادھر کچھ کرتا ہے ادھر. اسلام نے دوگلا پن ختم کیا، توحید میں، رسالت میں، دیانت میں، ایمانداری میں، گھر میں، سب میں. اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ ہم کیسے ہیں تو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا رہا ہوں، بتا دوں؟ ضرورت ہے نہیں؟ ہے نہیں ضرورت؟ میں سمجھا کہیں گوشت قورمہ کھانے کی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک جگہ گیا، ایک چٹکلا سنا دوں مسلمانوں کے یہاں، شہر کا نام نہیں بتاؤں گا. تو ہم کھانا کھا کے بیٹھے، میں نے 15 ایسے اچھے لوگوں کو نوٹ کیا. وہ بریانی کی تعریف کر رہے تھے، نہاری کی تعریف کر رہے تھے، پاؤں کی تعریف کر رہے تھے، قیمہ کلیجی کی تعریف کر رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا جس قوم نے پوری دنیا کی رہنمائی کرنی تھی وہ تو صرف کھانوں کی تعریف کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ان سے کوئی امید لگائی جانی مشکل ہے. امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے نواسے، کسی نے آ کے پوچھا، آخری بات نوٹ کر لیجیے، فرمایا حضرت یہ اگر پتہ کرنا ہو کہ بندہ مومن ہے کہ نہیں کیسے پتہ کریں؟ جی بندہ مومن ہے کہ نہیں کیسے پتہ کریں؟
ہاں جی مولوی کے پاس جائیں گے, نفس دیکھ کے بتا دے گا تو مومن ہے کہ نہیں. یا کوئی پیر بابا مل جائیں, یا کوئی سر پہ ہاتھ پھروا دے کسی کا بھائی. تو حضرت نے فرمایا یہ تو آسان ہے پتہ کرنا مومن ہو کہ نہیں ہو, آسان ہے بالکل. فرمایا حضرت کیسے پتہ کرنا ہے؟ فرمایا آج رات کو جب گھر جاؤ گے, جب بستر پہ لیٹو گے, جب بندہ تنہا ہوتا ہے, تنہا سمجھتے اکیلا, اپنے کمرے میں جب اکیلا ہو, یا گھر میں سارے لوگ چلے گئے اکیلا ہے, یا کہیں بھی اکیلا لیٹا ہوا ہے آرام کرنے کے لیے, اس وقت اس کے دماغ میں کیا چلتا ہے؟ اگر تو یہ سوچتا ہے مثال کے طور پر کہ کس کی بہن کے ساتھ منہ کالا کرنا ہے, کس کی بیٹی کے ساتھ عیاشی کرنی ہے, کس کی ٹھگی مارنی ہے, کس سے ذات بے ایمانی کرنی ہے. فرمایا جس کی تنہائی ناپاک ہے وہ مومن نہیں ہے, جس کی تنہائی پاک ہے وہ بندہ 100% مومن ہوگا. تنہائی میں بندہ اگر اچھے ارادے رکھتا ہے دل میں تو وہ مومن ہے, اگر تنہائی پاک نہیں تو وہ مومن نہیں ہے. وقت بھی بہت کم ہے, دعا کیجئے کہ آج ہم جو بیٹیوں کا اسکول اور کالج بنانے کے لیے یہاں جا رہے ہیں ماشاءاللہ, اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو تکلیف ہے آپس کے اندر نفاق کی, ایک دوسرے سے نفرت کی, پریشانی کی, اللہ اس کے اندر شفا عطا فرما دے. اللہ اس میں آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے. اس علاقے میں بڑی خدمت کی ہے, اللہ آپ کو پھر ایک دفعہ عزتوں سے نوازیں گے. بس اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو اختیار کیجیے. وآخر دعوانا